رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، ساتوں زمینوں آسمان کی ہر چیز، چرند پرند، شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دوا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے کہ کسی بزرگ نے بولا کہ جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا، اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوں۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ الحمدللہ، ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔